الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث التاسع عشر، 19ویں حدیث ہم آج اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہ حدیث بڑی ہی اہم قواعد پر مبنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کچھ کلمات کی تعلیم دی، اور اس سے ہمیں بہت سارے اصولوں کے ساتھ ساتھ تعلیم کا انداز بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتلا دیا ہے کہ بچوں کو جب تعلیم دینی ہے تو پھر کس طریقے سے تعلیم دی جائے۔ یہ حدیث جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مخاطب کر کے فرمائی، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت جو ہے وہ چھوٹے بچے تھے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات پر 13 سال کے تھے، تو 13 سال سے تو کم ہی عمر ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید بھی سکھا رہے ہیں اور چند اور بھی اصول اور تقدیر کے معاملات بھی جو ہے وہ سکھا رہے ہیں۔ عن ابی العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایسے مروی ہے، قول فرماتے ہیں کہ کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، کہ میں ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے تھا، یعنی ایک سواری پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام آگے بیٹھے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیچھے ایک اور شخص کو بھی سوار کر رہے ہیں۔ عموماً جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یا سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سواری پر اکیلے ہی بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اپنے پیچھے ہی نہیں بٹھایا بلکہ اپنے پیچھے ایک بچے کو بٹھایا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک عاجزی اور انکساری تواضع کی دلیل ہے۔ فرمایا یا غلام، اے بچے، یعنی یہ غلام بچے کو کہتے ہیں، یعنی ایک پیار سے بچے کو مخاطب کیا کہ اے، جیسے کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، اے بیٹا، اس طرح سے ہم جو ہے وہ کلام کرتے ہیں بچوں سے۔ تو یا غلام، اے بیٹے، انی اعلمک کلمات، بے شک میں تجھے کچھ کلمات سکھاؤں گا۔ یہ کلمات جو ہیں مراد اس سے جملے ہیں، اصل میں کلمات یہ کلمتن کی جمع ہے، اور کلمتن کا اطلاق جو ہے وہ جملوں پر بھی ہوتا ہے اور ایک کلمے پر بھی ہوتا ہے لغت عرب میں۔ ویسے ہم نحو وغیرہ میں پڑھتے ہیں، عربی گرامر میں پڑھتے ہیں، تو کلمہ کا اطلاق جو ہے وہ ایک لفظ پر ہوتا ہے، جیسے کہ عموماً پڑھا جاتا ہے کہ کلمہ یا تو اسم ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے۔ تو 3 اقسام جو ہے ہم کلمے کی پڑھتے ہیں نحو میں، تو وہاں پہ کلمے سے مراد ایک لفظ، 1 ورڈ ہوتا ہے، لیکن عربی لغت اس سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ عربی لغت میں کلمے کا اطلاق ایک پورے سینٹنس یعنی جملے پر بھی ہوتا ہے اور ایک ورڈ پر بھی ہوتا ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، یعنی میں تجھے چند کلمات، چند جملے، چند اصول اور پرنسپلز تجھے سکھا رہا ہوں، تو یہ اس کو سیکھ لے۔ پہلا کیا؟ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کر، یہ لٹرل ترجمہ ہے، یعنی احفظ اللہ یعنی احفظ حدود اللہ و احفظ دین اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کر۔ یحفظ کا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا، یعنی احفظ یحفظ کا یہ طلب ہے، یحفظ کا یہ جواب طلب ہے۔ جواب طلب بھی مجزوم ہوتا ہے کیونکہ طلب جو ہے وہ بھی مجزوم ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ فعل امر طلب ہے احفظ اللہ، یا پھر شرط کی بنیاد پر جواب شرط بنا کے یحفظ کا کہہ کے ہم اس کو مجزوم کر سکتے ہیں، یعنی یحفظ کا کو جواب شرط بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم ان شرطیہ مقدر مانیں گے، یعنی ان یحفظ کا، اگر تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، ان تحفظ اللہ، اگر تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، یحفظ کا، تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا، یعنی یہ پھر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اس کو طلب اور جواب طلب ہی رکھا جائے، کیونکہ جتنا ہم کلام میں مقدر اور محذوف کم مانیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر کلام ہوگا اور اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک ہم محذوفات کم مقدر مانتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے صرف وہیں پہ تقدیر اور محذوف کلمات کو نکالا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں، ان شرطیہ کو جو ہے وہ حذف ماننے سے بہتر ہے کہ یہاں پہ کوئی کلمہ محذوف نکالا ہی نہ جائے، بلکہ احفظ یہ طلب نکال لی جائے، اور پھر یحفظ کا اس کو جواب طلب کہہ دیا یا جواب امر کہہ دیا۔
تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کے تو ہمیشہ اپنے آپ کو، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا. تجدہ تجاہک، تجدہ امامک، یعنی ہمیشہ تو اپنے سامنے اللہ کو پائے گا، یعنی کوئی بھی مصیبت ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی تو اپنے سامنے اللہ کی مدد کو پائے گا، اللہ کی نصرت کو پائے گا، اللہ کی رہنمائی کو پائے گا. تو یہ الجزاء من جنس العمل، ایک انسان جیسا کام کرتا ہے اس کو ویسی ہی جزا ملتی ہے. اور یہ بات اس حدیث میں اور دیگر قرآن کی آیات میں بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ابتدا انسان کرتا ہے اگرچہ چھوٹا سا سٹیپ لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بطور جزا ایک بہت بڑی جزا دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان نے ابتدا خود کرنی ہے. تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، یعنی تو سٹارٹ لے، تو ابتدا کر. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے بہتر، جیسے کہ اور بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر میرا بندہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے، یعنی پہلے کون یاد کرتا ہے؟ بندہ. تو نتیجے میں اللہ اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہے. ایک بندہ ایک گیدرنگ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد کرتا ہے. یعنی پہلے انسان نے چھوٹا سا اگرچہ سٹیپ ہو تاکہ اس کی طلب دکھے، ایک اختیار دکھے، اس کی ایک سٹرگل دکھے کہ کم از کم اس نے کچھ تو کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ بندے تو آ تو صحیح، یعنی پہلا قدم تو نے اٹھانا ہے، تو آ تو صحیح، تو پھر دیکھ تیرے سامنے راہیں اور راستے کس طرح سے کھلتے ہیں. اور اسی طرح یہ چیز وائس ورثہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص غلط حرکت کرتا ہے یا گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے تو نتیجے میں اس کو بطور سزا اور گمراہی ملتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا فلما ازاغوا زاغ اللہ قلوبہم، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ جب انہوں نے وہ ٹیڑھے ہوئے، فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مزید ٹیڑھا کر دیا. یعنی انسان جو گمراہ ہوتا ہے یا غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو اس میں انسان کی ابتدائی غلطی پہلی اسی کی غلطی ہوتی ہے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق سے پھیر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلی دفعہ یہ ایمان نہیں لائے، پہلی دفعہ اللہ کے آگے نہیں جھکے، تو پہلی دفعہ انہوں نے گمراہی کے اسباب کو اختیار کیا، گمراہی کے راستے پر چلے. نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے حق سے پھیر دیا. یعنی ان اصول سے ہمیں ایک نتیجہ ملا، اور وہی ہے کہ انسان اچھائی کے راستے کے لیے، نیکی کے راستے کے لیے ایک قدم بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھینچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور توفیق دیتا ہے، اس کو اور ثواب ملتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا اہل علم کہ ایک نیکی کی سب سے ایک اہم جزا یہ ہے کہ اس کو دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے. اور اسی طرح ایک گناہ کی یہ سزا بھی ہے کہ اسے دوسرے گناہ آسانی ہو جاتی ہے، یعنی وہ دوسرے گناہ پر اور جرأت پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک گناہ جو ہے وہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، اور ایک نیکی جو ہے وہ دوسری نیکیوں کو کھینچ لاتی ہے. الغرض خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا انسان نے کرنی ہوتی ہے، اب اس کے اوپر ہے وہ اچھا راستہ اختیار کرے یا برا راستہ اختیار کرے. اچھا راستہ اختیار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید توفیق دے گا. وَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نیکی کے راستے، آسانی کے راستے اور آسان کر دیتے ہیں. لیکن وہ شخص کہ جو گمراہی کے راستے خود اپناتا ہے، خود ٹیڑھپن ہوتا ہے، خود ٹیڑھا ہو جاتا ہے، دین میں اپنے گمراہی اپنے اوپر لے آتا ہے، تو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھ کرتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا شک کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو بڑھا دیا. تو ایک انسان والنٹریلی اختیاری طور پر اس طرح کے اسباب کو، اس طرح کی راہوں کو اختیار کرتا ہے جو کہ گمراہ ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو اسی راہ میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ اندھے اس راہ میں بھٹکتے پھرتے ہیں. تو اس لیے بہت لائق ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ایک انسان پہلا قدم دیکھے کہاں رکھ رہا ہے، پہلی چوائس دیکھے وہ کیا کر رہا ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی کچھ گناہ کر لیتے ہیں، کچھ اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، پھر بعد میں سیٹ ہو جائیں گے، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے اللہ سے. ایسا نہیں ہوتا. پہلا سٹیپ از ویری امپورٹنٹ، ابتدا از ویری امپورٹنٹ. یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا اچھا ہو، سٹارٹنگ پوائنٹ اچھا ہوگا تو
ڈیسٹینیشن آپ کی آسان ہو جائے گی. اور اگر سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا گمراہی والا ہوا تو الا ماشاء اللہ ایک انسان جب گمراہی کے راستے پر، کہتے ہیں نا ایک دلدل ہے، جب انسان ایک گمراہی کے راستے پر داخل ہوتا ہے تو وہ اندر چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے. جیسے کہ اہل علم فرماتے ہیں المعاصی برید الکفر، کہ معصیتیں، اللہ کی نافرمانیاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان، یعنی یہ اصول کہ سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، یو چوز یور وے، یا تو آپ سیدھے راستے پہ جائیں یا آپ فمن شاء، جو چاہے تو یعنی اس کے اوپر ہے، جو چاہتا ہے اللہ کے راستے کو اختیار کرے، فمن شاء فلیکفر، تو جو چاہتا ہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے. لیکن پھر ظاہر سی بات ہے انسان کے پاس یہ چوائس اویلیبل ہے. نتائج، یعنی جو راستہ وہ اختیار کرتا ہے اس کے جو نتائج ہیں، وہ نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں وہ پھر اس کے ہاتھ سے نہیں ہیں. یعنی اب اس کے ہاتھ سے یہ بات نکل جاتی ہے اور پھر ایک انسان توبہ کرنا بھی چاہتا ہے تو توبہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے شروعات اتنی خراب کی ہے کہ جانتے ہوئے بھی وہ گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو اس حدیث میں ہے کہ احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کو تو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا. کوئی مشکل ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے باہر نکالے گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر رہا ہے، یعنی اللہ کی حدودوں کی حفاظت کرنا. اللہ کی حدودوں کی حفاظت کرنا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں کہ جو بجا لانا ہے وہ آپ نے بجا لائیں، اور جس چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیں. یہ ہے اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کی حدودوں کی حفاظت. جیسے کہتے ہیں نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرنا، اور خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنا. اب نمازوں کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو وقت پہ ادا کرنا، اس کو سنت کے مطابق ادا کرنا، واجبات اور شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے جو ارکان ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے احسن انداز سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اس کو کہتے ہیں نماز کی حفاظت کرنا. اسی لیے جو لوگ نماز لیٹ پڑھتے ہیں گویا انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو وقت سے نکال دیا، گویا نماز کو ضائع کر دیا، نہیں اس کی حفاظت نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی حفاظت کرنا، یہ اللہ کی حفاظت کرنا ہے، مراد اللہ کے دین کی حفاظت کرنا. تو دین کی حفاظت کرنے کا بھی مطلب یہ ہے کہ جو باؤنڈریز ہیں دین کی، جو اللہ تعالیٰ نے لمٹ سیٹ کی ہوئی ہیں، ان کو کراس کرنے لگنا. جب انسان ان حدودوں کی حفاظت کرے گا تو ان کو کراس نہیں کرے گا، یعنی اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہاں پہ نہیں جانا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں سے منع کیا ہے، میں نے رک جانا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا. آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن عباس سے فرما رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو کیا توحید سکھانے کا انداز ہے بچوں کو. لوگ کہتے ہیں بچوں کو توحید کیسے سکھائیں، بچوں کو اللہ کی وحدانیت کیسے سکھائیں. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے سکھا رہے ہیں توحید. اے بچے اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تو سوال کرے، جب بھی تو کوئی چیز مانگے، اذا عام ہے، جب بھی یعنی کبھی بھی تجھے ضرورت پڑے، جو بھی چیز ضرورت پڑے تو کس سے مانگنا ہے؟ فاسأل اللہ، صرف اللہ سے مانگنا ہے. یعنی اللہ ہی وہ ذات ہونی چاہیے کہ تیرے سوال کا ڈائریکشن اس کی طرف ہو. تیرے ہاتھ اٹھیں تو صرف اللہ کی طرف اٹھیں، تیرا ماتھا جھکے تو صرف اللہ کے آگے جھکے، تو جھکے تو صرف اللہ کے آگے جھکے اور کسی کے آگے نہیں جھکے. اذا سألت فاسأل اللہ، ہمیشہ جب بھی کوئی خواہش ہو، کوئی چیز چاہیے ہو، آخرت کی یا دنیا کی، صرف اللہ کو یاد کرنا اور کسی کو یاد نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ حقیقتاً کوئی ذات دینے کے قادر ہے ہی نہیں، کوئی ذات اس کی قدرت ہی نہیں رکھتی کہ وہ آپ کو نواز دے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتنے سے بڑا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی مقرب ولی ہی کیوں نہ ہو. لیکن ملکیت تو تمام اللہ کی ہے نا. جب ملکیت اللہ کے پاس ہے تو پھر کسی غیر اللہ سے مانگنا، کسی نبی سے مانگنا، کسی ولی سے مانگنا یہ بے معنی ہے، کیونکہ ان کے پاس تو وہ چیز ہے ہی نہیں. جب ان کے پاس چیز ہے ہی نہیں تو وہ دیں گے کیسے؟ وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو اللہ کے خود اللہ کے در کے محتاج ہیں، اللہ سے خود دعائیں کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے سب سے زیادہ دعائیں کرنے والے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے مانگ رہے ہیں تو عقل مندی کیا ہوگی کہ میں نبی سے مانگوں یا اللہ سے مانگوں؟ جب افضل البشر، امام الانبیاء،
سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اور میں نبی سے مانگوں، یہ بے وقوفی نہیں ہوگی؟ یعنی جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہیں تو پھر میں اللہ کے نبی سے کیوں مانگوں؟ میں اللہ سے مانگوں نا۔ جب بھی سوال کر بیٹے اللہ سے سوال کرنا، یعنی ہم بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں بیٹا جو کوئی چیز چاہیے ہو، جو بھی کوئی خواہش ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، جو چیز چاہیے، ٹوائے چاہیے یا چاکلیٹ چاہیے یا ٹافی چاہیے، کوئی بھی چیز چاہیے، سب سے پہلے اللہ کو یاد کرنا۔ ٹھیک ہے، سبب اختیار کرنا ہے، یعنی والدین کو بولنا کہ مجھے یہ چیز دلا دے، لیکن ان چیزوں میں بھی سب سے پہلے کہ اللہ میرے والدین کے دل میں ڈال دے، اے اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی۔ یعنی آپ جب دیکھیں بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے تو بچے اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چاکلیٹ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ توحید کی بنیاد پر سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا یہ جو آپ کے پاس چاکلیٹ ہے نا، میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا مجھے چاکلیٹ دیں۔ تو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے یعنی بچوں کو سکھانے کا کہ توحید، کہ جب بھی بیٹا کوئی آگے بھی زندگی میں ضرورت پڑے، ابھی زندگی میں ضرورت پڑے، جب بھی ضرورت پڑے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو کبھی مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے کرنا۔ جب تجھے لگے کہ تو مایوس ہو رہا ہے، جب تجھے لگے کہ تجھے زندگی میں تکلیف ہو رہی ہے، جب تجھے لگے کہ لوگ تیرا مذاق اڑا رہے ہیں، جب تجھے لگے کہ لوگ تیری نہیں سن رہے، جب تجھے لگے کہ دنیا تیرا ساتھ نہیں دے رہی، جب تجھے لگے کہ حالات تیرے موافق نہیں ہیں، تو اس صورت میں سب سے کٹ آف کر کے خالص اللہ سے استعانت طلب کرنا۔ استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت میں تجھی سے نستعین، استعانت طلب کرتے ہیں یعنی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے صرف خواہشات یا ریکویسٹ یا جو انسان چاہتا ہے اسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ مدد بھی اسی سے طلب کی جائے گی۔ انسان مشکل میں ہے، انسان پریشانی میں ہے، صرف اللہ کو یاد کرے اور یقین مانے وہ شخص، وہ بچہ ہو یا بڑا ہو یا نوجوان ہو، جس کا تعلق اللہ سے ایسا ہے کہ ہر سوال پر، ہر حاجت پر، ہر بے چینی اور ہر بے قراری پر اسے اللہ یاد آتا ہے نا، تو اس کا تعلق اللہ سے اتنا اسٹرانگ ہے اور وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ ربی لم اکم بدعائک ربی شقیہ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اللہ اے میرے رب میں کبھی تیری دعا سے، کبھی تجھ سے مانگنے سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اے اللہ میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کے نا امید نہیں ہوا، یعنی کبھی بھی بدبخت نہیں ہوا، ہمیشہ جب بھی تجھ سے مانگا ہے مجھے سکون ملا ہے، مجھے راحت ملی ہے۔ اگرچہ جو چیز مانگی ہے وہ چیز نہ بھی ملی ہو، لیکن یہ ملا ہے کہ میں نے اپنے رب سے مانگا ہے اور میرے رب نے اگر نہیں دیا تو میرے لیے بہتر ہے، اگر دیا تو بھی میرے لیے بہتر ہے، نہیں دیا تو بھی میرے لیے بہتر ہے۔ جو باعث اطمینان ہے، جو باعث خوشی ہے وہ یہ ہے کہ اس مصیبت میں نے اپنے رب کو یاد رکھا ہے، اور یہ مصیبت کا حل ہونا نہ ہونا میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے اللہ کو یاد کیا اس مصیبت میں نے ہر چیز میں اللہ کو یاد کیا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ملنا نہ ملنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اسے 3 میں سے ایک چیز دی جاتی ہے۔ پہلی چیز، یا تو اس کو وہ جو سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا کر دیتے ہیں، یا پھر وہ جو سوال کر رہا ہے اتنی ہی اس سے مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا پھر قیامت کے لیے اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ قیامت والے دن آئے گا اور جو بھی دعائیں، جو بھی مصیبتیں اس کی حل نہیں ہوئی ہوتی اللہ تعالیٰ سے، وہ مانگ کے گیا اس دنیا میں اور وہ حل نہیں ہوئی ہوتی، تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ پائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق بنانا۔ بند ہو گیا نہیں تب یہ بیچ میں تو اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق بنانا کہ یعنی دس از کالڈ لیونگ وتھ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جینا، میرا مرنا، میری قربانی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، یعنی جو بھی میں زندگی میں کرتا ہوں
all of this revolves around توحید آف اللہ, اللہ کی وحدانیت, کہ میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے, جو اللہ کو پسند ہے. جب بھی مجھے سوال کی پیش آئے گی, مطلب مجھے یہاں وہاں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ نہیں کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے, ایسے نہیں کرو گے لوگ تم سے ناراض ہو جائیں گے, اس طرح کے طور طریقے نہیں اپناؤ گے تو لوگ تم سے منہ موڑ لیں گے. اینڈ یو لائک واٹ ڈو آئی نیڈ, مجھے ان کی کیا ضرورت ہے, میرے پاس رب ہے, پوری دنیا ناراض ہو جائے مجھ سے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور یہی آگے بات آگے آ رہی ہے, پوری دنیا ایک ساتھ پوری امت جمع ہو جائے نا آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے, آپ کو نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں مصیبت لکھ دی ہے اور پوری دنیا پوری امت جمع ہو جائے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں خیر لکھ دی ہے, بھلائی لکھ دی ہے, تو یہ سب کے سب مل کے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو یہ چھوڑ دیں لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ جمع ہو جاتے ہیں یا لوگ میرے خلاف کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. جس کے ساتھ اللہ ہے نا اس کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے, اور جس کے پاس اللہ نہیں ہے وہی سب سے بڑی ٹینشن ہے. آگے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ, اے بچے جان ذرا یہ بھی جان لے کہ ان الامت کہ بے شک امت, یہ مراد جنس الامہ ہے. جنس الامہ یعنی شروع سے لے کر آخر تک تمام انسانیت. لو اجتمعت اگر جمع ہو جائے, علی ان ینفعوک بشیء اس بات پر کہ وہ تجھے کسی چیز کے ساتھ فائدہ پہنچا سکے, کسی چیز بشیء تھوڑا سا فائدہ, پوری انسانیت مل کے تھوڑا سا, بشیء نکرہ ہے یعنی کوئی تھوڑا سا فائدہ بھی تجھے پہنچانے کا ارادہ کر لے, سارے کے سارے انسانیت مل کے جمع ہو جائے. لم ینفعوک الا بشیء وہ تجھے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. قد کتبہ اللہ علیک جو اللہ تعالیٰ نے تیرے خلاف لکھی ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ خیر نہیں لکھی ہے, یہ فائدہ نہیں لکھا ہے تیری تقدیر میں, اللہ تعالیٰ تجھے نہیں پہنچانا چاہ رہا, تو یہ سارے مل کے بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ اور اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں کہ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے, لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک اور یہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں وہ چیز لکھ دی ہے. رفعت الاقلام قلم اٹھا لیے گئے, یعنی وہ اقلام جن سے تقدیر لکھ دی گئی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ اکتب, قلم نے پوچھا کیا لکھوں, کہا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے سب کچھ لکھ دے. یہ چیز لوح محفوظ میں تقدیر محفوظ ہے, اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. اب یہ لکھ دی ہے, اقلام لکھی جا چکی یعنی قلم سے لکھا جا چکا ہے, اور رفعت الاقلام یہ قلم اٹھ گئی ہیں, وجفت الصحف وجفت الصحف اور یہ صحیفے جو ہیں یہ جو صحیفے ہیں یہ سوکھ گئے, یعنی اب وہ تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان پر اگر مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتا ہے او یار اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا, یہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا. اگر لو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو مصیبت پہنچے تو یہ لو یہ استعمال نہ کرے, یہ الفاظ نہ کہے اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا, یہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا, کیونکہ یہ جو ہے وہ شیاطین کے دروازے کو کھول دیتی ہے. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا کہ اگر میں یہ کر لیتا ہوں تو وہ ہو جاتا. اگر میں بھائی یہ لکھا جا چکا ہے, یہ بات جان لو کہ یہ چیز جو تمہیں پہنچی ہے یہ تمہیں مس کر ہی نہیں سکتی تھی, یعنی یہ تمہیں نہیں پہنچتی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے, یعنی یہ آنی ہی تھی. اور ایک چیز جو تمہیں نہیں ملی جو تم چاہتے تھے, تو یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے لکھی ہی نہیں تھی. جب ایک چیز لکھی ہی نہیں تھی تو فائدہ نہیں اس پہ رونا دھونا کیا کرنا کہ میں یہ کر لیتا تو ہو جاتا. یہ صرف ندامت ہے اور یہ جائز نہیں ہے اس طرح کی کلمات کہنا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو توحید سکھائی ہے, اللہ اکبر, یعنی اتنے پختہ الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی ہے کہ بیٹا جب سوال کرے اللہ سے کرنا, مدد مانگے اللہ سے مانگنا, اور یہ سارے کے سارے مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے نا تو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور تقدیر بھی بیٹا جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دی ہے, اور وہ کلمات وہ صحیفے سوکھ گئے, اور جو اقلام ہیں وہ اٹھ گئی ہیں, اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی.
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے. اگر تو نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان زندگی بسر کرے اور دیکھے کہ اس کے لیے راہیں کس طرح کھلتی ہیں. رواہ ترمذی, یہ امام ترمذی نے روایت فرمایا ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے. حسن صحیح کیا ہوتا ہے اس بارے میں نے پہلے بھی بات کر لی ہے. یعنی امام ترمذی حسن صحیح عموماً زیادہ تر اقوال موجود ہیں, لیکن جو سب سے مشہور قول ہے محدثین کا وہ یہ ہے کہ جب امام ترمذی حسن صحیح کہہ دیں کسی حدیث کے بارے میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اور بھی طرق اور اسانید ہیں, کچھ حسن ہیں اور کچھ صحیح ہیں, یا ایک حسن ہے اور ایک صحیح ہے. یعنی ہم یہ مراتب یعنی حدیث کے صحت کے مراتب جانتے ہیں کہ حسن لغیرہ, حسن لذاتہ, صحیح لذاتہ, صحیح لغیرہ, ضعیف, موضوع, اس طرح کے جو ہے وہ مراتب ہیں حدیث کی. ہم یہ مصطلح الحدیث کی بہرحال اصطلاحات ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ حسن اور ایک روایت, ایک سند حسن ہوتی ہے, ایک صحیح ہوتی ہے. آگے فرماتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ, وفی روایت غیر ترمذی, اور ترمذی کے علاوہ جو روایت ہے یعنی مسند احمد میں وہ الفاظ یہ ہیں: احفظ اللہ تجدہ امامک, اللہ کے دین کی حفاظت کر تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا. اور اس کی تشریح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. یعنی یہ ہے احادیث تفسرها بعضها بعضا, کہ احادیث جو ہے وہ ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتی ہیں. تو یہاں پہ زیادہ الفاظ ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے آگے پانے کا مطلب بیان ہو رہا ہے کہ گویا کہ یا رسول اللہ, اگر میں اللہ کے دین کی حفاظت کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا اور میں ہمیشہ اللہ کو اپنے آگے پاؤں گا. اپنے آگے اللہ کو پانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس الفاظ کی تشریح کی ہے. یعنی تعرف علی اللہ فی الرخاء, یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تعرف علی اللہ فی الرخاء, کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان خوشحالی کے دور میں, یعرف کا فی الشدہ, وہ تجھے تنگی اور مصیبت کے دور میں پہچانے گا. یعنی تو اللہ تعالیٰ کو اچھے, یعنی ان گڈ ٹائمز اللہ تعالیٰ کو پہچان. کیا مطلب پہچان؟ یعنی تجھے پتہ ہو کہ تیرا رب ہے, تجھے پتہ ہو کہ تیرا معبود ہے, تو 5 وقت اس کے آگے جھکتا ہو, تو اس کے لیے روزے رکھتا ہو, اس کو مناتا ہو, وہ ناراض ہو جائے تو اس کے آگے توبہ کرتا ہو, کوئی گناہ ہو جائے تو اپنی معافی مانگتا ہو, تو جانتا ہو اللہ کو, تو اللہ کو بھولا نہ ہو. تو اس خوشحالی کے دور میں عموماً لوگ, جب لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے, دنیا آتی ہے, تو اللہ کو تو کیا لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں. لوگ اپنے قریبی لوگوں کو بھول جاتے ہیں, بھائی تم کون ہو. تو اللہ تعالیٰ کو لوگ عموماً خوشحالی کے دور میں غافل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو اس خوشحالی کے ٹائمز میں, گڈ ٹائمز میں یاد رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بیڈ ٹائمز میں, یعنی جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, تو یاد رکھتا ہے. یہ مشرکین مکہ کا عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ کرتے تھے کیا, کہ جب وہ خوشحال ہوتے تھے, یعنی جب وہ اپنے اچھے دور میں ہوتے تھے, اچھے حالات میں ہوتے تھے, تو غیر اللہ کو بھی پوج رہے ہیں, غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اور پھر جب وہ کشتی پہ سوار ہوتے اور کوئی آندھی یا طوفان آتا, ایک بڑی مشکل میں پھنس جاتے, تو سب معبودان باطلوں کو چھوڑ کے صرف اللہ کو پکارتے, یعنی مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے. جیسے کہ عموماً لوگوں کا ہمارے یہاں بھی رویہ رہتا ہے کہ ایگزامز آ گئے یا ایگزامز کا رزلٹ آ رہا ہے, تو بھائی اب خوب نمازیں چلیں گی, خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہوں گی. یا کوئی مصیبت میں پھنس گئے, کوئی قریبی رشتہ دار ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے یا طبیعت خراب ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہوں گی, نمازیں ہوں گے, مصلی بھیج جائیں گے. لیکن جب سب سیٹ چل رہا ہوگا تو پھر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کرے گا, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی نہیں ہوں گی, نماز بھی بس ہوں گی تو ایسی ہی ہوں گی. تو یہ معنی ہے کہ کنسسٹنسی ان گڈ ٹائمز اینڈ ان بیڈ ٹائمز, یعنی ریممبر یور گاڈ, ریممبر اللہ ان گڈ ٹائمز اینڈ ان بیڈ ٹائمز. ہر دور میں, ہر حالت میں, ہر وقت میں, جیسا بھی وقت ہو, جیسا موڈ ہو, اچھا موڈ ہو, برا موڈ ہو, ہر موڈ میں, ہر حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا, یہ مراد ہے. یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں تھے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کی مدد کو پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پہلے سے تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے, یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے, اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والوں میں سے نہ ہوتے, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت تک.
تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ گویا ہم نے ان کو اس مصیبت سے بچایا اس لیے کیونکہ یہ سابقہ دور میں خوشحالی کے ٹائم میں بھی اللہ کے دین پر عمل کرنے والے تھے. تو لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کے دور میں کام آئے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اچھے دور میں بھی یاد رکھے. جیسے کہ وہ 3 لوگ تھے کہ جو ایک غار میں پھنس گئے تھے اور بنو اسرائیل کے لوگ تھے. حدیث جو ہے وہ مشہور ہے, ایک اشارہ مقصد ہے, بات لمبی ہو جائے گی. مقصد یہ ہے کہ وہ 3 لوگ بھی جو ہے وہ غار میں پھنسے تھے اور ان سب کا اپنا اپنا ایک عمل تھا, اور ایک چٹان نے آ کے غار کا جو راستہ ہے وہ بلاک کر دیا تھا اور وہ ہٹ نہیں رہا تھا. تو تینوں نے ایک ایک اپنے عمل کو یاد کیا اور اللہ کے آگے وسیلے کے طور پر پیش کیا کہ اللہ اگر یہ عمل خالص ہم نے تیرے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. تو وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ کھول دیا. اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے لیے ایک ایسی سیکرٹ, ایک راز والا عمل رکھے جس کو خبیہ کہا جاتا ہے, یعنی جو صرف وہ اور اس کے رب کے درمیان ہو, کوئی بھی وہ نہ جانتا ہو عمل, اور مصیبتوں کے ٹائم میں وہ عمل اس کو کام آئے گا. تو ہمیشہ مطلب کوئی بھی ایک عمل آپ ایسا رکھیں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو, کسی کو بھی نہیں پتہ ہو. تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی وہ نیکیاں, وہ اس کا وسیلہ آپ اللہ تعالیٰ کو دے کے کوئی مصیبت ہو اس میں اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ وسیلہ دیا جا سکتا ہے. تو یہ جو صرف مصیبت میں دعا کرنا اور خوشحالی میں اللہ کو بھول جانا, یہ ایک مشرکین مکہ کا عمل ہے. اسی طرح فرعون نے بھی تو یہ کیا تھا نا. فرعون بھی جب ڈوبنے لگا اور ایک روح قبض ہونے لگی اس کی, تو اس نے کہا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں بنو اسرائیل کے رب پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن, اب تو توبہ کرتا ہے, اس سے پہلے تو نے فساد کیا اور جو گناہ کیے, نافرمانیاں کی. تو یعنی وہ مصیبت سے اس وقت جب وہ ڈوب رہا تھا اس مصیبت سے نہیں بچ سکا. کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے جو زندگی گزاری وہ نافرمانوں والی گزاری ہے. لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے ہر دور میں, یعنی مصیبت میں, تکلیف, دیکھیں جی تکلیفیں, پریشانیاں, مصیبتیں ہر شخص پر آنی ہیں. خلق الانسان ضعیف, ایک انسان جو ہے وہ ضعیف کمزور پیدا کیا گیا ہے, ہر شخص کو مصیبتیں آنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اگر وہ خوشحالی کے دور میں یاد رکھے گا تو اس کی مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی. خصوصاً وہ مصیبتیں جو موت کے بعد سے شروع ہونی ہیں, مرنے کے بعد سکرات الموت ہیں, پھر قبر کے سوالات ہیں, پھر میدان محشر ہے, پھر پل صراط ہے, میزان ہے. یہ سارے جو مراحل ہے, دس لانگ جرنی, یہ بڑی مشکل جرنی ہے, بڑی مشکل سفر ہے یہ. اور اگر ایک شخص نے اس دنیا کی زندگی میں خوشحالی کے دور میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا, اللہ تعالیٰ اس کو کل کو قبر میں, قبر کی تاریکی میں, موت کے لحظات اور سکرات میں, موت کی سختیوں میں, اور میدان محشر میں جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور پل صراط میں جو اتنا باریک ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے گھوڑے کی سپیڈ سے جائیں گے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ سنور کی سپیڈ سے جائیں گے, بہت سے لوگ چلتے گرتے پھرتے جائیں گے. تو ایک مشکل ترین مرحلہ ہوگا, اور بہت سے لوگوں کو میدان محشر میں پیاس لگی ہوئی ہوگی, حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا. تو ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی زندگی میں یاد رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کیونکہ آخرت کا سفر بہت مشکل ہے, بہت خطرناک ہے. تو ایک انسان کو جب اللہ تعالیٰ کو دنیا میں خوش کر لیتا ہے, اس کو یاد رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اسے آخرت کے سفر میں اور دنیا کے سفر میں بھی اس کے لیے آسانی فرماتا ہے. آگے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, اے بیٹے یہ بھی جان لے کہ بے شک جو تجھے مس کر جائے, یعنی جو تجھے نہ پہنچے, جو بھی تجھے, جو تو چاہتا تھا یا جو تو نہیں چاہتا تھا, جو تجھے ایکسپیکٹڈ تھا کہ کوئی چیز مجھے پہنچے گی, کوئی چیز مجھے ملے گی, یا کوئی مصیبت جو, یا کوئی اچھی چیز جو تو چاہتا تھا اور وہ یعنی اٹ مسڈ یو, یعنی وہ نہیں پہنچی تجھ تک. لم یکن لیصیبک, تو نہیں تھا کہ وہ تجھ تک پہنچے, وہ نہیں تھا کہ تجھ تک پہنچے کیونکہ تقدیر میں نہیں تھا. وما اصابک لم یکن لیخطئک, اور جو تجھے چیز پہنچ گئی ہے تو وہ جو کبھی مس ہونے والی تھی نہیں, یعنی وہ تیری تقدیر میں لکھی جا چکی تھی. وعلم, اور جان لے کہ ان النصر مع الصبر, کہ بے شک صبر کے ساتھ ہی نصرت ہے, مدد. اگر کوئی چاہتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ نماز اور صبر کے ذریعے انسان مدد طلب کرے. کس چیز پر؟ یہ ذکر نہیں ہے, یعنی کوئی بھی چیز پر, دنیا ہو, آخرت ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ نماز اور صبر کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے. یعنی صبر کرے, اس سے کیا ہوگا؟ نصرت ملے گی, مدد ملے گی.
اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور یہ بھی جان لو کہ کرب کہتے ہیں شدت البلا، یعنی جب امتحان پریشانی ایک انٹینسیفائی ہو جائے، بڑی ہو جائے، ایک حد تک پہنچ جائے، بہت شدت پکڑ لے، تو اب جان لو کہ بس فرج یعنی خوشحالی از راؤنڈ دا کارنر، خوشحالی قریب ہی ہے. یہ ایک جو ہے وہ یعنی وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، یعنی جب بلا امتحان ایسا ہونے لگے نا کہ بس بہت مشکل ہو رہی ہے. اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم میں سے یعنی تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ تمہیں وہ تکلیفیں آئیں بھی نہیں ہیں جو تم سے پہلے کی قوموں کو آئیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، کہ انہیں ایسی تکلیفیں پہنچی اور انہیں مالی حوالے سے تنگیاں پہنچیں، جسمانی حوالے سے تنگی پہنچی، اتنی تکلیفیں پہنچیں حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ وہ بھی کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی اب کرب آ گیا، یعنی اب جو ہے وہ امتحان اپنی شدت کو پکڑ گیا، اب قابل برداشت نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے. یعنی جب کرب ہو جائے، ایک ہے امتحان، جب امتحان بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کو کہتے ہیں کرب. جب کرب کا لیول آ جائے، اسٹیج پہ انسان پہنچ جائے تو بس اب مایوس نہیں ہونا، نصرت قریب ہی ہے، مدد قریب ہی ہے، پہنچنے والی ہے، ایکسپیکٹ کرو. بس بہت سے لوگ اس کرب یعنی مصیبتوں کو تو صبر کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب یہ مصیبت کرب کی لیول پہ آ جاتی ہے نا، یعنی شدید ہو جاتی ہے، تو وہ حال ہوتا ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کے پاؤں جو ہے وہ اکھڑ جاتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو شیطان مایوس کرے گا، آپ کے اپنا نفس آپ کے خلاف جو ہے وہ ہو جائے گا، لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن آپ نے صبر کا پیمانہ نہیں چھوڑنا ہے. اور یہ یاد رکھنی ہے بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ بس مدد آتی ہوگی، الا ان نصر اللہ قریب. آخر فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اتنے اہم قواعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں کہ ہر ایک پرنسپل پہ اگر بات ہو تو یہ ایک اپنا ہی الگ ایک لیکچر ہے، اور ایک یعنی اس پہ ہی کافی ٹائم لگ جائے، لیکن اختصار اور طوالت کے خوف سے اس کو مختصر جو ہے وہ کر رہے ہیں. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک یہ جان لو کہ تنگی کے بعد خوشحالی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 مرتبہ. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک مصیبت ہوگی تو 2 آسانیاں ہوں گی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ 2 مصیبت ہوں گی تو ایک آسانی ہوگی، یا ایک مصیبت ہوگی تو ایک آسانی ہوگی. لیکن عموماً انسان نا شکرہ ہے نا، بے صبرہ بھی ہے، اسے مصیبت تو ایک مصیبت تو یاد رہ جاتی ہے، لیکن 2 بڑی آسانیاں اس کو یاد نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب عسر پہ جو ہے الف لام آیا معرفہ کا، اور یہ قاعدہ ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو دیکھیں عسر یہ تنگی، مصیبت، پریشانی، اس پر یہ معرفہ ہے الف لام کے ساتھ، اور یسر نکرہ آیا ہے. تو اہل علم فرماتے ہیں عسر یا الف لام کے ساتھ یعنی معرفہ جب تکرار کے ساتھ آئے تو یہ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی ایک ہی مصیبت ہے. یعنی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا میں عسر وہی ہے جو اگلی آیت میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور جب نکرہ تکرار کے ساتھ آئے تو پہلا نکرہ دوسرے نکرہ سے مختلف ہوتا ہے. یعنی یسر جو پہلی آیت میں وہ مختلف ہے، دوسری آیت میں مختلف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصول اور قواعد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم وسائر المسلمین.